اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے طلوع فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا پختہ عزم نہیں کیا اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس حدیث رسول میں روزے کے عمل میں نیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ شعوری طور پر اپنے اندر یہ ارادہ پیدا کرے کہ میرا آنے والا دن جو ہے وہ روزے کا ہوگا، اور میں آنے والے دن روزہ رکھوں گا یا روزہ میرا ہوگا۔ گویا باقاعدہ ارادے کے بغیر صرف بھوکا رہ جانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم نماز شروع کرنے سے پہلے نیت دل میں ہونا ضروری ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، وتر پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اگر نہیں دل میں آئی تو صرف پھر اٹھک بیٹھک جو ہوگی وہ رہ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے نیت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اسی طرح روزہ جو ہے، روزے کے لیے دل کے اندر نیت کا پکا ہونا، ارادہ ہونا کہ جی میں نے کل روزہ ضرور رکھنا ہے۔ صبح سحری کھائی، گو سحری اس نے کھائی ہے، لیکن نیت اگر اس نے کر لی نہیں کی تو سحری تو کھا لی، روٹی کھا لی ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کے ساتھ ہی، سحری کے ساتھ ہی اس کو نیت دل میں یہ بھی ارادہ کرنا کہ میں آج یہ سحری کھا رہا ہوں، آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو دوسرے شرعی اعمال کی طرح روزہ بھی ایک شعوری اور دینی عمل ہے، یعنی ایک ایسا عمل جس کو آدمی زندہ شعور کے ساتھ انجام دے۔ عمل کے دوران وہ اسی کے لیے سوچے۔ مثلا اگر میں نے نماز کی نیت کر لی ہے، نفل پڑھ رہے ہیں تو ساری نماز میں میرے ذہن میں ہوگا کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، وتر پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح جب میں نے روزہ رکھ کی نیت کر لی تو اب سارا دن میں دل میں رہے گا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کی کیفیات میں پھر وہ جیے گا، ان ربانی احساسات کو اپنے اوپر طاری کرے گا جو روزے کے دنوں میں ایک مومن سے مطلوب ہے۔ گویا اس کا روزہ صرف جسمانی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا شعور اور اس کے جذبات بھی اس کے عمل کی روح کی حیثیت سے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک سچا مومن جب زندہ نیت کے ساتھ اپنے روزے کا آغاز کرتا ہے تو اس کی سوچ بھی اسی رخ پر متحرک ہو جاتی ہے۔ وہ روزے کے بارے میں سارا دن سوچتا ہے، بات کرنے سے پہلے کہ یار روزے میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے گالی گلوچ نہیں کرنی، میرا روزہ ہے، یا میں نے بد نظری نہیں کرنی، میرا روزہ ہے، میں نے غیبت نہیں سننی، میرا روزہ ہے، میں نے خالی صرف سو کے نہیں گزارنا، میں نے قرآن بھی پڑھنا ہے، میں نے کوئی اچھی مجلس بھی اٹینڈ کرنی ہے، کسی مجلس میں بیٹھ کے دین کی باتیں بھی کرنی ہیں۔ آج میں نے روزہ رکھا ہے، سارے دن روزے کے ساتھ رہوں گا، اور اس کے ساتھ مزید اپنی دوسری عبادات، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہیں، ان کو بھی میں نے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر بھی اور روحانیت بڑھے۔ تو اس طرح جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی روزہ دارانہ زندگی اس کی تلاوت اور اس کی نماز میں ایک نئی روح پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں دن گزارنا اور قیام کی حالت میں رات گزارنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی قربت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حقیقی روزہ وہی ہے جو آدمی کی پوری زندگی کے رخ کو خدا رخی زندگی بنا دے۔ اور اگر اس طرح میں نے نیت نہیں کی تو پھر صاف ظاہر ہے میں نے کھایا پیا تو ہے، روزہ نہیں ہے میرا۔ نیت کی بہت اہمیت ہے۔